ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی قسط میں کیا سیرت اور زینیہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے والی ہے، اور کیا یاسمین زینیہ کے کہنے پر فریال کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا یہ راز کھل جائے گا، اور شانزہ اور فیروز کے رشتے کا آخر کیا بنے گا؟ آج کی ریویو میں ہم یہ سب بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یاسمین کی۔ جب زینیہ اسے بلیک میل کر رہی تھی اور فریال کو سب کی نظروں میں گرانے کا کہہ رہی تھی، تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یاسمین کا ضمیر اسے یہ سب کرنے نہیں دے رہا۔ لیکن افسوس اس وقت ہوا جب یاسمین نے گھر آتے ہی اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ یاسمین گھر والوں کو سچ بتا دیتی کہ زینیہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے اور یہ موبائل اور پیسے بھی اسی نے دیے ہیں تاکہ فریال کو بدنام کر سکے۔ لیکن شکر ہے نشاط بیگم اور فریال نے باتوں کو دل میں رکھنے کے بجائے فوراً غلط فہمیاں دور کر لیں۔ نشاط بیگم جو صبح تک یاسمین کی باتیں سن کر فریال کے خلاف سوچنے لگی تھی، حیران رہ جاتے ہیں جب فریال انہیں بتاتی ہے کہ یاسمین نے صرف یہ تک کہا تھا کہ مہمان آنے والے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا تھا وہ کتنے اہم ہیں اور گھر پر کھانا بھی کھائیں گے۔ اس پر نشاط بیگم غصے سے یاسمین کی طرف دیکھتی ہے اور فریال سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے تمہیں میرا یہ پیغام بھی نہیں دیا کہ تم آج آفس نہ جاؤ؟ فریال صاف کہتی ہے اگر مجھے آپ آفس جانے سے روکتی تو میں کبھی نہ جاتی، کیونکہ میرے لیے یہ گھر اور اس کے لوگ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اب اصل وجہ تو تب آئے گا جب یاسمین سے مزید پوچھ گچھ ہوگی اور فریال شاید اس حقیقت تک پہنچ جائے گی۔ یاسمین یہ سب زینیہ کے کہنے پر کر رہی ہے۔ دوسری طرف زینیہ بہت خوش ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پلان کے بعد بہت جلد فریال اور شہرام کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے اس کا اپنا رشتہ دانش سے ختم ہو چکا ہے۔ دانش نے زینیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن زینیہ کو ابھی تک اندازہ نہیں کہ اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ادھر زینت جس پلازے پر بہت فخر کر رہی ہے، اچانک اس میں آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر سیرت کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور اسے فوری طور پر اسپتال لے جانا پڑتا ہے۔ ہوش میں آتے ہی سیرت اپنی اس دوست کو کال کرتی ہے جس کے ساتھ اس نے بزنس میں سرمایہ کاری کی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ تب سیرت کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ جب وہ یہ سب زینیہ کو بتاتی تو زینیہ بھی پریشان ہو جاتی کہ اب کیا ہوگا۔ ایسے میں سیرت کو شاید احساس ہو گئی فریال کتنی اچھی ہے، اگر فریال 1 کروڑ واپس نہ کرتی تو سیرت مکمل تباہ ہو چکی ہوتی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ زینیہ اب بھی فریال کے خلاف ہی سوچ رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ فریال صرف شہرام کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ ادھر دانش سیرت کو فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے اور جلد ہی طلاق کا آپ کے گھر پہنچ جائے گا، ساتھ ہی وہ حق تحفے دیا گیا گھر اور رقم واپس مانگتا ہے۔ اب لگتا یہی کہ زینیہ وہ 1 کروڑ پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں، اس لیے ممکن ہے سیرت کو وہی پیسے واپس کرنے پڑے جو فریال نے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے۔ دوسری طرف شہرام اب صاف لفظوں میں زینیہ کو بتا دے گا کہ وہ کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں واپس نہیں لانا چاہتا اور فریال کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اب وہی اس سے سچی محبت کرنے لگا ہے۔ اور اصل جھٹکا زینیہ کو تب لگے گا جب شہرام اور فریال کے ہاں اولاد ہوگی۔ تب زینیہ سوچے گی کہ کاش اس نے اپنے شہرام کے بچے کو ضائع نہ کیا ہوتا اور شہرام کے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا ہوتا، تو آج اس کی زندگی جنت جیسی ہوتی۔ دوسری جانب شانزہ ایک بار پھر مشکل میں پھنس چکی ہے اور ہمیشہ کی طرح فیروز اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ راستے میں شانزہ فیروز سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ جب بھی میں مشکل میں ہوتی ہوں تو آپ میری مدد کے لیے آ جاتے ہیں؟ فیروز جو شاید پہلی نظر میں ہی شانزہ کو پسند کرنے لگا ہے، جواب دیتا کہ شاید اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر شانزہ بہت خوش ہوتی ہے۔ فریال بھی کہتے ہیں کہ شاید قدرت تم دونوں کو بار بار ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے کیونکہ تم دونوں کے درمیان کوئی خاص تعلق بننے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی شانزہ اس شخص کا نام فیروز بتاتے تو فریال کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وہی فیروز ہے جسے فریال جانتی ہے یا کوئی اور۔ ویسے آپ کو فیروز اور شانزہ کی جوڑی کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔